اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان اور پروگرام پکار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ ناظرین، ہم پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے۔ تو آئیے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا کویشچن جو ہمارے ٹیم نے ہمارے لیے چنا ہے وہ ہمیں جڑا والا سے شیر خان صاحب نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں ایسی کون سی مقبول دعا ہے جو تہجد کے وقت مانگنی چاہیے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں؟ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران صاحب۔ ویلکم صاحب۔ ہمارے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ اکثر تو دنیا داری کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ بے شک۔ کوئی ایسا غور ہو جائے، کاروبار میں بڑھوتی ہو جائے، تجارت آگے بڑھ جائے، کوئی اور دنیاوی امور میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، لیکن ہمارے بھائی نے بہت محبت اور اخلاص سے جو بات کی ہے۔ ہمارے وہ شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے کہ بہت ساری خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو اپنے جو گھریلو جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، بہو ساس جیٹھ جٹھانی، یہ ساری باتیں، تو واحد آپ کی والدہ ہیں کہ جب آپ ساتھ لے کے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تہجد پڑھنے کی اجازت عنایت کریں اور کچھ مزید ہدایت بھی فرما دیں۔ کہتے میرے مطلب کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس باری، تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، وہ تہجد گزار تھی، اور دوسرا وہ جذبہ، وہ اخلاص جو ہے۔ تو الحمدللہ یہ بزرگوں کا کہنا ہے جس کو اللہ تہجد کی توفیق دے دیتا ہے تو یقیناً اس کو بہت بڑی توفیق مل جاتی ہے۔ خواجہ جنید بغدادی سید الطائفہ جو ہیں، اللہ والوں کے امام ہوئے بہت بڑے، تو وہ پردہ جب فرما گئے تو کسی اپنے محسن کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا سرکار آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہے اپنے حساب سے، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، مخلوق کی خدمت، ادائے تبلیغ، واعظ، تو اللہ تعالیٰ نے کسی شے کا کوئی ذکر اذکار ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ اے جنید بغدادی، وہ جو تو رات کے پچھلے پیر اٹھ کے وہ 2 سجدے جو کرتا تھا نا مجھے، بھائی تجھے اس وجہ سے بخش دیا، مجھے تو کامیاب ہے۔ تو وہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، عطار ہو راضی ہو رومی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ بعض بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت تہجد کا عادی ہو جائے تو اللہ اس کے چہرے پہ کیسا نور اور رونق جاری کر دیتا ہے، بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی چہرے کے اوپر معصومیت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے لیے مبارک ہے۔ مزید یہ ہے کہ کوئی بھی دعا مانگے جس پہ دل مائل ہو، اور زیادہ بہتر ہے قرآن پاک میں جو انبیاء و مرسلین کی دعائیں ہیں وہ ساری بھی مانگی جا سکتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو ادعیہ مسنونہ ہے جو آپ دعائیں مانگتے تھے تہجد کے وقت، وہ بھی ساری کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ تو پھر ایک طبیعت کی آمادگی ہوتی ہے، بعض کا درود شریف پڑھنے کو زیادہ طبیعت مائل ہوتی ہے، کسی وقت کلمہ طیبہ شریف کا ورد کرنے کو زیادہ مائل ہوتی ہے، کسی وقت انسان استغفار زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو بعض قرات لمبی کرتے ہیں، جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو دعائیں جو ہیں وہ سب سے بہتر افضل دعا الاستغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اور اس میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بھی ایک جامع ترین دعا کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبوب ترین دعا ہے۔
माशाल्लाह जी। शेख खान साहब, तहज्जुद बज़ात ख़ुद एक मकबूल इबादत है। आप तहज्जुद जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। डॉक्टर साहब, हमारा आज का दूसरा सवाल हमें पूछा है मोहतरमा रिफ़त हुसैन साहिबा ने, चक झुमरा से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वे पूछती हैं, क्या कब्रों में मौजूद मुर्दों की क़ुव्वत समात होती है? जो हम उनको सलाम करते हैं तो वो जवाब भी देते हैं। नीज़ कब्रिस्तान के अंदर या बाहर से गुजरते हुए किस तरह की दुआ मनाजात करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, ये सवाल अमूमन लोग अक्सर पूछते रहते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी लोगों का सवाल होगा, आप क्या कहते हैं? देखिए, इस्लाम के अंदर मर जाना मिट जाना नहीं, बेशक कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत है, हर एक ने मौत का जायका लेना है। तो जायका जो है वो जायका ही है कि इस मरहले से गुज़रना है। ये नुक्ता मैंने सीखा अबुल हसन से कि जहाँ मरती नहीं मर्गे बदन से। अल्लाह, फरिश्ता मौत का गो छूता है बदन तेरा, तेरी हयात के मरकज़ से दूर रहता है। तो ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ इंतकाल करना है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की जब नज़ा की कैफियत के करीब थे तो सय्यदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, तो सरकार ने उनके कान में एक बात कही तो आप खुश हुई। पहले जो कही उस पर आप अबदीदा हुई, दूसरी दफ़ा बात की तो उस पर खुश हुई। तो जब सय्यदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि जो एक माँ बेटी का रिश्ता, मैं उस निस्बत से ये पूछना चाहती हूँ, है तो राज की बात, लेकिन अगर तुम बयान करो, हो सकता है मखलूक को उससे बरकतें मिले, फ़ायदा हो। तो फरमाया, पहली दफ़ा तो सरकार ने फरमाया कि बेटी मेरी तुम्हारी जुदाई का वक्त आ गया, मैं अबदीदा हुई। तो फिर दोबारा जो बात कान में फरमाई कि तुम सबसे पहले मेरी फैमिली में जन्नत में मुझसे सबसे पहले मिलो। तो 6 माह बाद आपकी फैमिली में आपका वसाल हो गया सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। तो सरकार में जन्नत में तुम पहले मिलो। तो मालूम हुआ कि वो फौत हो जाना मिट जाना तो नहीं। इस्लाम के अंदर खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये ज़िंदगी मौत का अल्लाह ने निज़ाम बनाया। फिर कुरान पाक में कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम मुर्दे थे, तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा। तो ये जिस्म के ऊपर जो है ये मौत आती है, लेकिन इंसान का रूह जो है वो अल्लाह ताला जो है उसको फाल कर देता है। पहले जिस्म फाल होता है, रूह बेचारी दबी होती है, फिर जिस्म समझें कि तो मैयत की दुनिया में चला जाता है, मुर्दों में, लेकिन रूह जो है वो पूरे तौर पे फाल हो जाती है। तो हदीस से जो हमें तालीमात मिलती हैं, अस्सलाम अलैकुम या अहलल क़बूर, हमें कब्रिस्तान में जाएंगे उसके करीब से गुज़रे तो उनको सलाम किया जाए। तो बाकी कुरान के अंदर अल्लाह का फरमान है, इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु अहसना मिन्हा व रुद्दूहा, अगर तुम्हें कोई दुआ दे यानी सलाम करे तो तुम उससे बेहतर उसको जवाब दो। और रुद्दूहा, या कम अज़ कम उतना ही कह दो, उसने अस्सलाम वालेकुम कहा आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कह दें। अगर उसने रहमतुल्लाह कह दिया, आप व बरकत का लफ्ज़ और बढ़ा दें, तो अल्लाह के इज़्ज़न से जो है वो अल्लाह सलाम वो पहुँचाता है। हम वो सिर्फ़ वो मिट्टी के ढेर का या कब्र का तसव्वुर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह को जो ताकत तवानाई दी है, या अल्लाह ताला अपने फजल से जो उसका तरीका मुबारक है वो पहुँचाता है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर जाते हैं तो अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, तो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, वहाँ जाके भी दुरूद व सलाम सारे पेश करते हैं। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, दुआ भी करनी चाहिए उनकी बख्शिश के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए, और अपने कब्र और मौत को भी याद करना चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्फ़ है, छोटे से वक्फ़े का, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा ख्वाब से रिलेटेड होता है, तो हमारा आज का पहला ख्वाब जो हमारी टीम ने चुना है वो हमें हसीब रज़ा साहब ने सैटेलाइट होम रावलपिंडी से लिखा है। कहते हैं,
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. پھر لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد محترم جو کہ وفات پا چکے ہیں وہ پھر سے میرے خواب میں وفات پا چکے ہیں اور میں ان کی میت کو غسل دے رہا ہوں. اس خواب کی تعبیر بتا دیں. شکریہ. خواب جو ہے یہ معنی خیز ہے اور اس میں ایک پیغام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے. کیونکہ خواب کے اندر جو ہے وہ فوت شدگان کو دیکھنا اچھی علامت ہے. جو اللہ والے ہیں، جو نیک ہیں، صالحین ہیں، اور انسان کے لیے عبارت کسی بھی درجے میں ہو، ماں ہے، باپ ہے، تو وہ اس کے لیے تو جنت ہے. بے شک. ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ کا چہرہ جنت کا دروازہ. فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، بے شک. اور باپ کی ناراضگی میں بھی اللہ کی ناراضگی ہے. اور وہ دعا جو باپ بیٹے کے حق میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. تو اس اعتبار سے مستحسن و مبارک خواب ہے. اور پھر خواب میں ان کو غسل دینا یہ ایک اور بڑی سعادت ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ وفا کرنا، دنیا میں بھی اور جب دنیا سے پردہ کر دیں تب بھی. اور پھر غسل دینا بذات خود ایک تطہیر کا عمل ہے، پاکیزگی کا عمل ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے رہے ہیں اس صالح انسان کو کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی یا جو اس کے والد صاحب کے جو عزیز و اقربا ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، دوست ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اخلاص سے پیش آتا ہے. تو اس خدمت کو اچھے معنوں میں لیا گیا اور علامتاً اس طریقے سے اس کو دکھایا جا رہا ہے. دوسرا اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جو امور خیر وہ سارا انجام دے رہا ہے اس کو وہ جاری رکھے. یہ اس کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے، اس کی عاقبت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. اور مزید جو ہے یہ بھی اشارہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی، دوسری وحی جو ہے اس میں یہ تھا کہ اپنا لباس پاک صاف ستھرا رکھیں. جس طرح کردار پاک صاف ہونا ضروری ہے، اس طرح الناس باللباس، لباس بھی انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو اپنے اور زیادہ طہارت اور پاکیزگی کو فوکس کرے. جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، اپنے گھر اور ماحول کی طہارت، اپنے اخلاق اور کردار کی طہارت، اپنی فکر کی، نیتوں کے اخلاص کی طہارت. تو بہرحال ہر اینگل سے یہ خواب جو ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اچھا پیغام ہے. اور یقیناً یہ بھی ایک پیغام مل جاتا ہے. سرکار نے فرمایا نا قبرستان میں جایا کرو کیا تاکہ آخرت یاد رہے، موت یاد رہے کہ بالآخر ٹھکانہ انسان کا جو ہے عبادت کچھ تو کار غافل، ٹھکانہ گور ہے تیرا. کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا. تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو مجھے غسل دے رہا ہے، کل تمہیں بھی غسل دیا جائے گا. تو لہٰذا اس وقت جو ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو انسان کو جو ہے وہ اپنی عاقبت اور آخرت کی تیاری میں بھی رہنا چاہیے. اور یہ ذہن میں رہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو انسان جو ہے امور خیر کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے. فاستبقوا الخیرات، قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں نیکیوں میں قدم آگے بڑھاتے رہو. کوئی پتہ نہیں، وہ تو اکثر شعر یہ سناتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے کہ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. آج کل تو ایسے حالات ہیں، نہ بوڑھا ہونا ضروری ہے، نہ بیمار ہونا ضروری ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، حادثہ پیش آتا ہے، انسان اللہ کے پاس پہنچ جائے. جی حسیب رضا صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اور آپ کا خواب آپ کو اس بات پر دلالت دیتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی آخرت پر
پورے طرح سے نظر رکھیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں عامر شہباز صاحب نے ریلوے کالونی اوکاڑا سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مٹی کے بڑے ڈھیر کو چھوٹا کر رہا ہوں اور مٹی باریک کر کر کے کچھ پودوں کے گملوں میں لگا کر اس میں پودے لگا رہا ہوں اور اس مٹی سے میرے ہاتھ بھی اٹے پڑے ہیں. مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے. شکریہ. خواب میں ویسے مٹی دیکھنا یہ دولت، ثروت، مال، ماشاء اللہ. اسباب وغیرہ ملنے کی یہ علامت ہے اور یہ باعث اعزاز ہے. ویسے انسان کی جو ہے وہ جو ابتدا بھی سمجھے مٹی سے، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، شیطان کو آگ سے پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ بچوں سے مجھے اس لیے بھی پیار ہے وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، اپنی اوقات نہیں بھولتے. اس لیے بھی پیار ہے کہ اگر لڑ پڑیں تو جلدی صلح کر لیتے. اسی لیے بھی پیار ہے کہ جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو پھر بعض کا ضد بھی کرتے ہیں اور لیٹ بھی جاتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں. تو اللہ سے بھی انسان کو جب کوئی مانگے تو پھر جو ہے وہ مانگتا چلا جائے تا وقت کہ اس کا کرم اور فضل شامل حال ہو جائے کہ اج تیرے کو انج منگاں گے جی اڑیاں کریا جانا، میں نکی جی ضد کر بیٹھا ہوں اج خالی نہیں جانا. تو اس کے دربار میں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی لقب جو ہے ابو تراب. سرکار نے دیکھا کہ مٹی کے کہانی وغیرہ کر رہے ہیں، مٹی کو گوندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. تو سرکار نے کہا انت ابو تراب، تو مٹی بھائی مٹی کا باپ بنا ہوا. تو اور بھی آپ کے القابات تھے لیکن آپ کو یہ لقب اسد اللہ میں اللہ کا شیر، یہ بھی آپ کا لقب ہے. تو لیکن آپ نے اس کو پسند کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا ہے تو آپ نے اسی کو جو ہے وہ ابو تراب کے نام سے، ابو الحسن بھی آپ ہے وہ بھی کنیت آپ کی. تو اس نسبت سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ترابی اپنے آپ کو لکھتے ہیں، یعنی نسبت بنیادی طور پہ. علامہ اقبال نے بھی ایک موقع پہ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو وہ جو مٹی سے کھیل رہے ہیں اچھی بات، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں. اور آگے اس کو چھوٹا کر کے مزید پودے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کاروبار کر رہے اس میں مزید برکت ہوگی اگر اور اس کی برانچز بنائیں. ہوتا ہے نا پہلے ایک شاپ ہوتی ہے تو پھر اس کے برانڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تہذیب نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ راحت بیکر ہے، یہ سیور ہے، یہ تو اگر وہ کاروبار میں مزید اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ خیر کا پیغام ہے. اور انہیں چاہیے اور زیادہ اپنے پروفیشن میں محنت کریں، کوشش کریں. تو ان کو ہر آنے والا دن دیکھو آگے انسان جب بزنس کو بڑھاتا ہے تو وہ اکیلا تو نہیں بندہ جگہ حاضر ناظر ہو سکتا. اس کے لیے پھر نئی شاپ بنتی ہے، نیا مٹیریل آتا ہے، نئے اس میں ورکرز آتے ہیں، نئے اس میں کلائنٹس کسٹمرز آتے ہیں. یعنی ایک پورا سرکل سا نا، ایک سرکولیشن آف ویلتھ جسے کہتے ہیں وہ چل پڑتی ہے. اسی لیے سرکار نے کہا کہ سنو 9 حصے رزق جو ہے وہ تجارت میں ہے، کاروبار معاملات، اور ایک حصہ باقی جو ہم جیسے اپنی سروس سیل کرتے ہیں یا نوکری وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر یہ بھی آقا فرمانا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، اور یہ بھی ہے کہ التاجر الصدوق الامین من نبیین و صدیقین و شہداء. امانت اور دیانت کے اصولوں سے تجارت کرنے والا روز قیامت نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی عامر شہباز صاحب آپ کو مبارک ہو. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ماشاء اللہ آپ کا خواب بہت مبارک ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے گا. ناظرین یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہمیں اپنے اگلے پروگرام کے لیے آپ کے نئے سوالات اور نئے خوابوں کا انتظار رہے گا. آپ اپنے خواب اور اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر بھیج سکتے ہیں. تو ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.